دوستو، لوگ آپ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ جہاں جاتے ہیں سب ان کی سنتے ہیں، وہ جو بھی کہتے ہیں دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ لاکھ کوشش کے باوجود بھی دوسروں پر اثر نہیں ڈال پاتے۔ فرق صرف سائیکولوجیکل سپیریورٹی کا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو فالو کریں، آپ کی عزت کریں اور آپ کی ہر بات مانیں، تو آپ کو ڈارک سائیکالوجی کے وہ اصول سمجھنے ہوں گے جو ہمیشہ سے طاقتور لوگوں نے استعمال کیے ہیں۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ ہم ایسے خفیہ نفسیاتی حربے سیکھیں گے جو آپ کو ہر جگہ طاقتور بنا دیں گے، لیکن ان کو کسی بھی صورت میں غلط استعمال نہیں کرنا، اس سے اگلے کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ہمارا مقصد خود کو ڈارک سائیکالوجی سے بچانا ہے، نہ کہ کسی کو نقصان پہنچانا، چاہے وہ دفتر ہو، دوستوں کی محفل ہو یا سوشل میڈیا پر آپ کی موجودگی۔ پوائنٹ 1، لوگوں کو متاثر کرنے کا اصل راز۔ پاور ہمیشہ خاموش رہتی ہے۔ لوگ ہمیشہ مضبوط اور پوری سرار شخصیت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ باتیں کرتے ہیں اور ہر چیز پر رائے دیتے ہیں وہ اپنی اہمیت کھو بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو سنجیدگی سے لیں تو سب سے پہلے اپنی خاموشی اور الفاظ پر کنٹرول حاصل کریں۔ خاموش لوگ زیادہ خطرناک اور پر اثر لگتے ہیں۔ وہ زیادہ بول کر اپنی طاقت ضائع نہیں کرتے، بلکہ جب بولتے ہیں تو دوسروں کو سننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ جب آپ کم بولیں گے لیکن زیادہ وزنی بات کریں گے تو لوگ آپ کو خود بخود اہم سمجھنا شروع کر دیں گے۔ اگلی بار جب کسی بحث میں شامل ہوں، کم بولیں اور صرف وہی بات کریں جو دوسروں پر اثر ڈال سکیں۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کو زیادہ سنجیدگی سے لینے لگیں گے اور آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ پوائنٹ 2، لوگوں کو ذہنی طور پر قابو کرنے کا فن۔ ایموشنز کو کنٹرول کرو۔ کیسے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جذباتی فیصلے کرتے ہیں؟ اگر آپ کو کسی پر اثر ڈالنا ہے تو اس کے جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ کنٹرول یور ایموشنز۔ بٹ اگر آپ نے کسی پر اثر ڈالنا ہے تو سب سے پہلے اس کے جذبات پر کنٹرول کرنا سیکھیں۔ لوگ ہمیشہ اس شخص کو فالو کرتے ہیں جو ان کے جذبات کو صحیح طریقے سے چھیڑنا جانتا ہو۔ کیسے کریں؟ لوگوں کے جذبات کو سمجھیں۔ ہر شخص کی کوئی نہ کوئی کمزوری لازمی ہوتی ہے۔ کوئی جذباتی درد ہوتا ہے، آپ کو اسے پہچاننا ہوگا۔ خود کو ایک حل کے طور پر پیش کریں۔ اگر کوئی انسان انسیکیورٹی کا شکار ہے تو اسے ایسا محسوس کرائیں کہ آپ اس کے ساتھ رہ کر محفوظ فیل کر رہی ہیں۔ اپنی زبان اور الفاظ کا جادو چلائیں۔ وہ الفاظ بولیں جو سننے والے کو جذباتی طور پر متاثر کرے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کسی کو اپنا گروپ جوائن کروانا چاہتے ہیں تو سیدھا مت کہیں، بلکہ ایسا کہو: اگر تم ہمارے ساتھ ہو تو تمہیں کبھی ہار نہیں ماننا پڑے گی۔ اس سے وہ آپ سے انسپائر ہو جائے گا اور آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ پوائنٹ 3، ذہنوں پر حکمرانی کرنے کا اصول۔ خود کو سب سے قیمتی بناؤ۔ کیسے؟ کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ ہر جگہ چاہے جاتے ہیں، ان کی عزت کی جاتی ہے، اور کچھ کو نظر انداز کیا جاتا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ انسانی نفسیات میں کمی کی طاقت ہے، یعنی سکیورٹی ایفیکٹ۔ اب کرنا کیا ہے؟ خود کو زیادہ دستیاب یعنی خود کو اویلیبل مت کریں، ورنہ لوگ آپ کی اہمیت محسوس نہیں کریں گے۔ اپنے الفاظ، وقت اور موجودگی کو محدود رکھیں تاکہ لوگ آپ کی عزت کریں۔ اپنی ویلیو کو بڑھانے کے لیے ہمیشہ دوسروں سے ہٹ کر کچھ خاص بنائیں، یعنی جو لوگ کر رہے ہیں ان سے کچھ ڈیفرنٹ کریں، تبھی کچھ نیا کر پاؤ گے اور لائف میں آگے بڑھ پاؤ گے۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ آپ ہر کسی کے لیے نہیں ہیں تو وہ آپ کی طرف زیادہ متوجہ ہوں گے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ ہر وقت سب کی مدد کے لیے دستیاب رہتے ہیں تو آپ کی مدد کی کوئی خاص قدر نہیں رہے گی، لیکن اگر آپ صرف خاص موقع پر مدد کرتے ہیں تو لوگ آپ کی اہمیت کو زیادہ محسوس کریں گے۔ پوائنٹ 4، سب سے طاقتور حربہ۔ دوسروں کو محسوس کراؤ کہ وہ آپ کے بغیر ادھورے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بغیر نہ رہ سکیں تو ان کو یہ محسوس کرانا ضروری ہوگا کہ آپ کی موجودگی ان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے آپ کو ان کی زندگی میں ایک خاص مقام حاصل کرنا ہوگا۔ ایسی صلاحیتیں اپنائیں جو دوسروں کے پاس نہ ہو، یعنی کچھ ڈیفرنٹ کریں، جیسے میں نے پچھلے پوائنٹ میں بتایا۔ لوگوں کو اپنی غیر موجودگی کا احساس دلائیں۔ اگر کوئی آپ کو اہمیت نہیں دے رہا تو تھوڑے دنوں کے لیے غائب ہو جائیں، وہ آپ کو خود یاد کرے گا۔ ایسا تاثر دیں کہ آپ کے ساتھ رہنے سے ان کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ اگر لوگ یہ محسوس کرنے لگیں کہ آپ کے بغیر وہ کچھ کھو رہے ہیں تو وہ خود بخود آپ کے پیچھے آئیں گے اور آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اس سے آپ کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ پوائنٹ 5، خود کو ناقابل فراموش کیسے بنائیں؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ ہماری یادداشت میں ہمیشہ رہتے ہیں؟ وہ ہمارے جذبات سے جڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بھول نہ سکیں
تو ان کے جذبات میں اپنی جگہ بنائیں۔ یہ کیسے کریں؟ کبھی بھی عام مت بنے، ہمیشہ کوئی خاص تاثر چھوڑیں، ایسی باتیں کریں جو دوسروں کو حیران کر دے اور سوچنے پر مجبور کر دے۔ اپنی پرسنالٹی میں ایک راز رکھیں تاکہ لوگ آپ کو مزید جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ لوگ ریالٹی سے زیادہ راز جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پوائنٹ 6، لوگوں کو اپنی کہانی میں جکڑنے کا فن، سٹوری ٹیلنگ کی طاقت۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کہانیوں کے ذریعے سب سے زیادہ چیزیں یاد رکھتا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات غور سے سنیں، آپ سے متاثر ہو اور آپ کو فالو کریں، تو اپنی بات کہانی کی صورت میں پیش کریں۔ جب بھی کسی کو قائل یعنی کنونس کرنا ہو، خوش دلیلیں دینے کی بجائے ایک متاثر کن کہانی سنائیں، کیونکہ کہانی لوگ زیادہ توجہ سے سنتے ہیں۔ اپنی بات کو جذباتی رنگ دیں تاکہ سننے والا اس سے جڑ جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو اپنی کہانی میں مشکلوں اور کامیابیوں کا ذکر کریں تاکہ وہ آپ کو ایک مضبوط شخصیت سمجھے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کسی کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ صبر کا نتیجہ ہمیشہ اچھا نکلتا ہے، تو سیدھا یہ مت کہیں کہ صبر کرو کامیابی ملے گی، بلکہ کوئی ایسی کہانی سناؤ جس میں ایک عام انسان صبر کے ساتھ محنت کر کے کامیاب ہو گیا۔ لوگ آپ کی بات کو فوراً قبول کر لیں گے۔ جب آپ اپنی بات کو کہانی کی شکل میں پیش کریں گے تو لوگ نہ صرف آپ کو یاد رکھیں گے بلکہ کہے پر عمل بھی کریں گے۔ پوائنٹ 7، دوسروں کے دماغ میں اپنی جگہ کیسے بنائیں، ذہن میں رہنے کا فن، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ کچھ لوگ ایک بار ملنے کے بعد بھی یاد رہ جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ مہینوں ساتھ رہ کر بھی ذہن سے نکل جایا کرتے ہیں؟ یہ صرف شخصیت کے اثر یعنی امپیکٹ کا فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ہمیشہ آپ کے بارے میں سوچیں، تو آپ کو ان کے دماغ پر اثر ڈالنے والے اصول سیکھنے ہوں گے۔ ایسا کوئی ایک جملہ یا کام کریں جو دوسروں کو حیران کر دے۔ لوگ ہمیشہ وہ چیز یاد رکھتے ہیں جو عام نہ ہو۔ لوگوں کے ساتھ ایک جذباتی کنیکشن بنائیں، کیونکہ دماغ وہی چیز سب سے زیادہ یاد رکھتا ہے جو جذبات سے جڑی ہو۔ کسی ایسی چیز پر بات کریں جو دوسرے شخص کی زندگی میں اہمیت رکھتی ہو تاکہ وہ آپ کو اہم سمجھے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کسی محفل میں جائیں تو عام باتیں کرنے کی بجائے کوئی ایسی منفرد بات کریں جو سب کی سوچ کو چیلنج دے۔ جب لوگ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کی باتیں عام لوگوں سے ہٹ کر ہیں تو وہ آپ کے بارے میں زیادہ سوچیں گے اور آپ کو فالو بھی کریں گے۔ پوائنٹ 8، لوگوں کو اپنی باتوں کا عادی کیسے بنائیں، اثر ڈالنے کی پوشیدہ تکنیک، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ بات کرتے ہیں تو سب ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ کی باتیں کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا؟ یہ صرف الفاظ کا نہیں بلکہ اثر ڈالنے کا فن یعنی سائیکولوجیکل انفلوئنس کا کھیل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی ہر بات غور سے سنیں، آپ کے مشوروں کو اہمیت دیں اور آپ کی فین فالوئنگ بھی انکریز ہو، تو آپ کو ایک خفیہ نفسیاتی ہتھیار سیکھنا ہوگا۔ سسپینس پیدا کریں، جب بھی بات کریں کچھ ایسا کہیں جو اگلی بات کو سننے پر مجبور کر دے۔ لوگوں کے دماغ میں سوالات پیدا کریں تاکہ وہ خود ہی آپ کی بات کے جواب میں دلچسپی لینے لگیں۔ اپنی بات کے آخر میں ہمیشہ کچھ ایسا چھوڑیں جو لوگ آپ سے دوبارہ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں۔ مثال کے طور پر، آپ کسی کو کوئی کہانی یا تجربہ سنا رہی ہیں۔ اگر آپ ایک عام انداز میں سب کچھ بول دیں گے تو لوگ جلد بور ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ وقفے ڈال کر یعنی تجسس پیدا کر کے اور درمیان میں سوال چھوڑ کر بات کریں تو لوگ آخر تک آپ کی بات سنیں گے۔ ایسی باتوں سے لوگ آپ کی باتوں کے عادی بن جائیں گے اور بار بار آپ سے رہنمائی لیں گے۔ یہی وہ راز ہے جو کامیاب لوگ استعمال کرتے ہیں تاکہ دنیا ان کی ہر بات کو غور سے سنے۔ دوستو، یہ 8 زبردست ڈارک سائیکالوجی کے اصول اگر آپ اپنی زندگی میں لاگو کرتے ہیں تو کوئی بھی آپ کو نظر انداز نہیں کر سکے گا۔ آپ کی شخصیت میں ایسا اثر ہوگا کہ لوگ خود بخود آپ کی طرف متوجہ ہوں گے اور آپ کی بات کو سنجیدگی سے بھی لیں گے۔ یاد رکھیں، دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو دوسروں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ہمیشہ نظر انداز ہوتے ہیں، اور وہ جو ڈارک سائیکالوجی کے اصولوں کو سمجھ کر دوسروں کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیا عام لوگوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں یا ایک ایسی شخصیت بننا چاہتے ہیں جسے فالو کیا جائے اور جس کی ہر بات کو اہم سمجھا جائے؟ اگر آپ نے یہ اصول سیکھ لیے تو دنیا آپ کے پیچھے ڈیفینیٹلی آئے گی۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کرو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے کانٹینٹ کے ساتھ۔ Be who you are.